اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث پاک میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر سات میں 6 لاکھ ان دوزخیوں کو آگ سے نجات عطا فرماتا ہے جن پر دوزخ کی آگ واجب ہو چکی ہوتی ہے، یہاں تک کہ لیلۃ القدر آ جاتی ہے، اور لیلۃ القدر کو دوزخیوں کی اتنی تعداد کو دوزخ سے آزاد کیا جاتا ہے جتنی تعداد رمضان المبارک کے آغاز سے لیلۃ القدر تک آزاد ہو چکی ہوتی ہے، اور عید کے دن اتنی تعداد دوزخ سے آزاد کی جاتی ہے جتنی تعداد عید الفطر تک آزاد ہو چکی ہوتی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے، اسے حیات القلوب میں درج کیا گیا ہے کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے تو زمین و آسمان اور ملائکہ امت مسلمہ کے غم میں رونا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ وہ غم اور مصیبت کیا ہے جس پر زمین و آسمان اور ملائکہ روتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں کے گزرنے کا غم ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں دعائیں مستجاب، صدقات قبول اور حسنات دگنا ہو جاتی ہیں اور عذاب سے نجات دی جاتی ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے گزرنے سے بڑی کون سی مصیبت ہو سکتی ہے؟ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب آسمان و زمین اور ملائکہ ہماری نیکیوں کے نقصان پر روتے ہیں تو ہم ان فضائل و کرامات کے منقطع ہونے پر کیوں نہ روئیں اور افسوس کیوں نہ کریں، بلکہ ہم اس نقصان پر افسوس کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ زہرۃ الریاض میں درج کیا گیا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا فرما دیا ہے جس کے 4 چہرے ہیں اور ہر چہرے کے درمیان 1000 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، اور وہ اپنے ایک چہرے کے ساتھ قیامت تک سجدہ ریز رہے گا، اور وہ سجدے میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان سبوحیت بیان کرتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے اللہ، تو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے اور تیرا جمال کتنا عظیم ہے۔ اور وہ دوسرے چہرے کی آنکھوں کے ساتھ جہنم کی آگ کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جو بدبخت اس میں داخل ہوگا اس کے لیے سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں۔ اور وہ اپنے تیسرے چہرے کی آنکھ کے ساتھ جنت کو دیکھ کر عرض کرتا ہے کہ جو خوش بخت اس میں داخل ہوگا اس کے لیے مبارک ہی مبارک ہے۔ اور وہ اپنے چوتھے چہرے کی آنکھ کے ساتھ رحمان و رحیم خداوند کے عرش کو دیکھتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے خدایا، تو رحمت فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے روزے رکھنے والوں کو عذاب جہنم سے بچا لے اور اس کی سختیوں سے محفوظ فرما لے، آمین۔ تو گویا روزے رکھنے والے مومن کے لیے معصوم فرشتے تک دعائیں کرتے ہیں جو یقیناً مقبول ہوں گی۔ اے روزے دار، تو کتنا بلند اقبال ہے، تیری قسمت پہ جتنا بھی رشک کیا جائے کم ہے۔ زہرۃ الریاض میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کراماً کاتبین کو حکم فرماتا ہے کہ امت محمدی علیہ الصلاۃ والسلام کی نیکیاں لکھیں اور ان کے گناہ نہ لکھیں، اور ان کے سابقہ گناہوں پر قلم عفو پھیر دی جاتی ہے۔ زہدۃ المجالس میں رمضان المبارک کے احترام کے اجر کے حوالے سے روایت بیان کی گئی ہے کہ بصرہ میں ایک مجوسی یعنی آگ پرست رہائش پذیر تھا۔ اس نے اپنے لڑکے کو رمضان المبارک میں دن کے وقت کوئی چیز کھاتے ہوئے دیکھ کر اسے ایک تھپڑ رسید کیا اور اسے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں یہ مسلمانوں کا عزت و احترام والا مہینہ ہے، اور وہ اس کے احترام کی وجہ سے دن کو کھانے پینے اور دوسرے مضرات اشیاء سے اجتناب کیا کرتے ہیں۔ دن گزرتے رہے یہاں تک کہ اس مجوسی کو موت نے اپنے آغوش میں لے لیا۔ اس کا ایک پڑوسی تھا جو عالم تھا، اس نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک سنہری مرصع پلنگ پر جلوہ افروز ہے اور بڑا ہی حشاش بشاش ہے۔ تو اس عالم نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ کیا تو وہی مجوسی نہیں ہے جو میرے پڑوس میں رہائش پذیر تھا؟ اس نے جواب دیا کہ میں وہی ہوں،
لیکن جب میری موت کا وقت قریب آیا تو میں نے اوپر سے ایک آواز سنی جو ملائکہ سے کہہ رہی تھی کہ اے فرشتوں، اسے مجوسی نہ رہنے دو، بلکہ ماہ رمضان المبارک کی عزت و کرامت کی وجہ سے اسلام کے اعزاز سے نواز دو۔ تو میری زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو گیا اور میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا اور میری روح کو جنت کی ابدی نعمتوں سے نواز دیا گیا۔ تو اے اہل ایمان، اگر ایک آگ پرست کو رمضان المبارک کی عزت کی وجہ سے ایمان کی دولت سے نواز کر جنت میں بھیج دیا جاتا ہے، تو بندہ مومن جو سارا دن روزہ بھی رکھتا ہے اور رمضان المبارک کے مہینے کی عزت اور احترام بھی کرتا ہے تو اس کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ دن رمضان المبارک کا آخری جمعہ تھا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مجھ پر پڑی تو فرمایا کہ اے جابر، یہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، پس ماہ رمضان المبارک کو الوداع کرو اور کہو اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ فإن جعلتہ فاجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما۔ اے اللہ، رمضان کے اس مہینے کے روزے میرے لیے آخری روزے قرار نہ دے، پس اگر تو ایسا ہی کرے تو مجھے رحم کیا گیا قرار دے اور رحمت سے محروم کیا ہوا نہ بنا۔ مفاتیح الجنان میں بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے تو یقیناً وہ دو سعادتوں میں سے ایک ضرور حاصل کرتا ہے، یعنی وہ آئندہ رمضان کو پائے گا یا خدا کی انتہائی رحمت و بخشش سے ہمکنار ہو کر عالم بقا میں راحت حاصل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، ہم ماہ رمضان المبارک کی قدر نہیں کر سکے اور نہ ہی صحیح طرح عبادتیں ادا کر سکے، لیکن ہمیں جمعۃ الوداع کے صدقے بخش دے اور آئندہ سال عافیت کے ساتھ رمضان المبارک نصیب فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔